کہ بھائی کچھ ہو سکتا ہے لوگ ان کے ڈر کی وجہ سے مسلمان ہوئے ہوں، پھر ان کے سامنے اسلام کے دلائل رکھے اور یہ واضح کیا کہ لوگوں زبان سے کلمہ پڑھنے سے کافی بات نہیں بنے گی جب تک آدمی دل سے مسلمان نہ، اور ان کے ساتھ مناظرے، ان کے ساتھ گفتگویں، ایک ایک شے واضح کی۔ اور یہ کہنا کہ اسلام جناب تلوار کے حوالہ سے پھیلا، اب جو صورتحال موجودہ ہے الحمدللہ اس میں امت مسلمہ کسی پر ظلم نہیں کر رہی، اور اسلام کا جو جہاد ہے وہ ظلم کے خلاف ہے، اور ظلم مظلوم ضروری نہیں کہ مسلمان ہی ہو، ضروری نہیں۔ مثلا مظلوم کتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ کتا ہے، اس کو ناجائز کوئی مار رہا ہے تو اسلام کہتا ہے اس کا دفاع کر۔ مثلا کسی کافر پہ ظلم ہو رہا ہے، میں نے ابھی حضور کا ارشاد عالی سنایا کہ جس شخص نے کسی غیر مسلم کو تنگ کیا میں اس کا کیس لڑوں گا کیا۔ دوسرا آپ کا ارشاد عالی یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی کسی غیر مسلم کو تنگ کرے گا وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے، حالانکہ فرمایا وہ 500 سال سے خوشبو پا سکے، کیا مطلب کہ وہ جنت سے دور رہے گا۔ تو آپ نے تو یہاں تک تعلیمات اور ہدایات اور اسلام کے حوالے سے دیں، اب یہ کہنا کہ جی اسلام کے فلسفہ جہاد غلط ہے، جہاد میں تو یہاں تک میرا خیال ہے کہ ایک لفظ ہے اگر آپ یاد رکھیں تو اس کا ہے اعلاء کلمۃ اللہ۔ جہاد کا جو مقصد قرآن نے بیان کیا نا وہ یہ ہے اللہ کے دین کو بلند کرنا، اس میں یہ کوئی تصور نہیں ہے کہ میں دوسرے ملک کو ختم کر کے اپنا ڈنکچ بجا لوں گا۔ آپ حضور علیہ السلام کے وہ خطوط پڑھیں جو بادشاہوں کو لکھے، بلکہ آپ بادشاہوں کی بات کیا کرتے ہیں، یہ جو قریش مکہ وغیرہ نہیں، ان کے ساتھ گفتگو آپ کی پڑھیں، آپ کیا فرماتے تھے؟ فرماتے کہ تم اسلام لے آؤ، حکومت تمہاری ہی چلتی رہے گی۔ یہ کیا ہے؟ ورنہ آپ تو چاہتے ہیں نا کہ ہماری حکومت ہو جائے۔ اور بھائی ان کا افغانستان میں عراق میں فوجیں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ کوئی امن شمن نہیں ہے۔ امن یہ ہوتے ہیں کہ روزانہ آپ عراق میں 150-200 آدمی مار رہے ہیں، یہ امن ہوتا ہے، اور عرصہ دراز سے۔ اور یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کچھ نہ کوئی میڈیا پہ آ جاتی ہیں، ورنہ یہ لوگ میرا خیال ہے کہ لاکھوں اور کروڑوں کے قاتل ہیں اس وقت، اور جس اسلام کو یہ تان کرتے ہیں اس میں تو جمع خرچ کر کے تفریق کر کے لوگوں نے نا جتنے غزوات ہیں ان میں 918 بندے دونوں طرف سے مارے گئے ہیں، 1000 بھی نہیں ہیں۔ یعنی اگر آپ وہ 27 غزوات 28 جنگیں جو ہوئی ہیں مسلمانوں کی، اگر آپ ان میں کل تعداد جمع کریں جو ادھر ادھر سے مارے گئے وہ 918 بنتے ہیں میرے خیال۔ تو چلو آپ 1000 بنا لیں، اور آپ ذرا ان کی جنگیں جو ہوئی ہیں ان کا ذرا پڑھ کے دیکھ لیں، میرا خیال ہے ایک میں کروڑوں لوگ مارے گئے اور لاکھوں لوگ مارے گئے۔ اور اب آپ کی کیا رائے ہے؟ میری تو رائے ہے کہ اب بھی کروڑوں ان نے مارے ہیں، لاکھوں نہیں ہیں، کروڑوں، اور روزانہ مارتے ہیں، اور اب تک یہ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں کہ ہم امن پسند ہیں۔ اب تو میرا خیال ہے مسلمان، مجھے ٹی وی پر جب میں نے ان لوگوں کو اب سنتا ہوں کہ جو کہتے تھے نہیں نہیں وہ بڑے اصولوں والے ہیں، اب انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ بڑے ظالم ہیں۔ تو شکر ہے الحمدللہ ان لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے اس بات کی کہ جو قرآن کہتا ہے، جو سنت کہتی ہے وہی درست ہے۔ یہ کبھی بھی مسلمانوں کے حمایتی نہیں ہو سکتے، ہم امن پسند، ہم مثبت رویے رکھنے والے لوگ ہیں، اور قرآن کریم نے ہر جگہ پر یہ باتیں کہیں، وَإِن جَانَهُ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اگر کافر کسی بھی موقع پر تمہیں صلح کی دعوت دیں، قرآن کہتا ہے صلح کا ہاتھ بڑھاؤ۔ اور اگر آپ اس حوالے سے حدیبیہ کا مقام پڑھیں تو سارے مسئلے حل ہو جاتے، کتنی کمزور شرائط پر حضور نے معاہدہ کیا، حتیٰ کہ صحابہ جیسے لوگ جو حضور کے اشارے پر کٹ مرنے والے لوگ ہیں، اور وہ بھی پریشان ہو گئے۔ فاروق اعظم تو اتنے پریشان، بعض صحابہ کہتے ہیں ہم بیٹھ گئے تھے اٹھ نہیں سکے کہ ہم کیا ہو رہا ہے حضور، جو بات کیا انہوں نے کہا تھا کہ جو مکہ سے مدینہ جائے گا نا مسلمان ہو کے اس کو واپس کرنا پڑے گا، اور جو مدینہ سے مرتد ہو کر اسلام سے پھر گیا اور مکہ آئے گا اس کو واپس نہیں کریں گے۔ سرور عالم نے کہا ٹھیک ہے۔ اور اصل میں حضور کو پتہ ہے کہ جو میرا خادم بنے گا وہ مرتد ہو ہی نہیں سکتا، یقین ہے نا، کیفی پکا پتہ۔
اور پھر آپ وہ موڑ پڑھیں ذرا، رحمت للعالمین ہیں آپ، کہ ایک صحابی زنجیروں میں جکڑے ہوئے، جب وہ معاہدہ ہوا نا جی تو دستخط آپ کر چکے تھے، تو وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے، حضور میرا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا رب کریم راستہ کھولے گا، محمد معاہدہ کر چکا۔ یہ کیا ہے؟ یعنی کیا صورتحال ہے آج اس پیغمبر کو، آج اس نبی کو کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ ایک یہ جو مولوی اس کے خلاف ہو گئے، یہ جو میسج ہے فلم، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو اور دکھاؤ۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ پراپوگنڈا شروع کیا کہ اس کو نہ دکھاؤ نہ دکھاؤ۔ اس میں سارا دکھایا گیا ہے جو مسلمانوں پہ ظلم ہوئے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ دیکھی ہے، آپ بھی دیکھیں، تاکہ وہ آپ چیک کر لیں کہ وہاں پر کوئی حضور کے صحابی نے ظلم کیا ہو، حضور نے ظلم کیا ہو، کسی ساتھی نے ظلم کیا ہو۔ آپ ذرا وہ مکہ سے شروع ہوا اور سارے معاملات اس کے سامنے لائے گئے، اور جہاں بھی ظلم و ستم ہوا وہ صحابہ پر ہوا، مسلمانوں پر ہوا۔ اور میرا خیال ہے کہ اب انہوں نے وہ شروع کیا پراپوگنڈا۔ کئی مولوی لگ جاتے ہیں نا آگے کو، نہ دیکھو نہ دیکھو نہ دیکھو، کیوں کہ اس سے یہ ننگے ہو رہے ہیں کہ مسلمان ظالم نہیں، ظالم یہ ہے۔ تو یہ حقائق ہیں، ان کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ تو اس شخص نے، ان کے پادری نے دونوں طرف سے میرا خیال ہے اس نے کوشش کی ہے کہ لڑانے کی۔ میں اور آپ بہت حوصلے کے ساتھ، بہت حوصلے کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ، جس طرح آپ نے مسلمانوں نے پہلے امن پسندی کے ساتھ وقت گزارا ہے، اسی طرح آگے چلنا ہے۔ اور الحمدللہ وہ ننگے ہوتے جا رہے، بالکل۔ میں نے ابھی آپ کو حوالہ دیا نا کہ اب ٹی وی پہ روشن خیالی والے وہ بھی کہتے ہیں امریکہ ظالم ہے، یہ پہلے نہیں سنا تھا کبھی میں نے۔ اور اب امت مسلمہ اس چیز کا احساس کرنا شروع ہو رہی ہے، اور جیسے جیسے وہ ننگے ہوتے جائیں گے امت مسلمہ اپنا کام کرتی چلے جائے۔ اور مجھے تو وہ حضور علیہ السلام کا ارشاد عالی جب میں کیفیت دیکھتا ہوں، بدر کا ایک جملہ ہے حضور کا، جن لوگوں نے امریکہ کا تجزیہ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس سے اسے نہیں ختم کیا جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ تو 2-4 ہزار میل سے کوئی بم پھینکو تو پھر پہنچے گا، ورنہ کوئی نہیں وہاں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کو نا اس کو پھیلایا گیا، چلو افغانستان، چلو فلاں ملک، چلو فلاں، تاکہ یہ پھنس جائے۔ اور میرے کریم آقا کا جملہ تھا، صحابہ کو آپ نے کہا تھا صحابہ تکڑے ہو جاؤ، مضبوط ہو جاؤ، مکہ کی زمین نے تمام کافر تمہارے آگے پھینک دیے۔ یہ جملہ ہے سرور عالم کا۔ اور یہ چند نہتے مجاہدین جن کے پیچھے کچھ بھی نہیں، انہوں نے ان کے دانت کھٹے کر دیے ہیں۔ اور اگر امت مسلمہ کی کوئی 67 لاکھ فوج ہے، کوئی 70 لاکھ کے قریب فوج ہے، اگر وہ سامنے آئی ہوتی حزب اللہ کے ساتھ، میں دیکھتا ٹھہرتا کون ہے، ٹھہرتا کون ہے؟ اور یار مسلمان ہیں ہمیں کوئی خوف کوئی مسئلہ ہی نہیں ہو سکتا، وہ ڈرنے والے ہیں۔ اور حزب اللہ نے ان کے دانت کھٹے کیے۔ کاش یہ سارے حکمران مل جل کے جمع ہو جائیں، اجتماع کر لیں اور ان سے کہیں کہ امن کی بات کرو، پیار کی بات کرو، صلح کی بات کرو، اور اگر تم باز نہیں آتے تو افغانستان سے نکلو، عراق سے نکلو، ورنہ ہم مسلمانوں کی حمایت کریں گے۔ میرا خیال ہے آج شام سے پہلے اعلان کریں مسلمان، دیکھو امریکہ بھاگتا نہیں بھاگتا۔ لیکن سب اس نے کالونیاں بنائیں، ذہن بنائے، اور اوپر ایسے لوگ نہیں ہیں جو دیندار لوگ ہوں، وہ سارے کے سارے شیطانی ذہن رکھنے والے ہیں۔ پریشانی یہ بنی کیوں کہ ہم گنڈوں کو ووٹ دیتے ہیں، ہم بدماشوں کو ووٹ دیتے ہیں، ہم کبھی شریف لوگوں کو ووٹ دیتے ہی نہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں جی سیاست شریفوں کا کام ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں حکمرانی کرنا، وہ ابو بکر کو سمجھ نہیں آئی، فاروق اعظم کو سمجھ نہیں آئی، خلفائے راشدین کو سمجھ نہیں آئی، جنہوں نے کہا بھائی جب تک اچھے لوگ آگے نہیں آئیں گے برے ہمیں لے ڈوبیں گے۔ اور پھر انہوں نے استقامت کے ساتھ کام کیا۔ امت مسلمہ کو چاہیے کہ آج بھی وہ باقی یہ جو ہمارے اندر لڑائی جھگڑا فرقہ واریت، کل رات ہی میرا خیال اگر آپ نے سنا ہو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عراق کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، یعنی وہ کہتے ہیں سنیوں کا الگ ہو جائے گا، شیعوں کا الگ ہو جائے گا۔ یہ کیا مسئلہ بن گیا امت مسلمہ، یہ کیا بن گیا ہمارے ساتھ کہ ہم نے آج تک یہی جنگیں لڑنی ہیں؟ اور میرا یہ مطالبہ ہے آپ سے بھی، میں بھی کوشش کرتا ہوں، یہ لفظ ہی چھوڑ دو، یہ لفظ ہی چھوڑ دو، یہ سنی ہے، یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ لفظ ہی چھوڑ دو۔
اور کوشش کرو اسلام اور مسلمان، یعنی پوری ہمت لگاؤ اس پر، اور اللہ کرے مشرف کو مشورہ دے کہ تو اس ملک میں اگر تو چاہتا ہے واقعی بھلائی، لا پابندی کہ آئندہ ایک لفظ نہیں بولا جائے گا، جو لکھے اسلام اور مسلمان لکھے، مسئلہ حل ہو جائے۔ پھر 50-70 سال کے بعد کوئی نسل آئے گی، ہو سکتا ہے اس کے ذہن سے یہ چیزیں محو ہو جائیں، ورنہ تو ہر محلے میں آپ دیکھیں 5 مسئلے موجود ہیں، ہر محلے میں، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی۔ لیکن چلو ہم باقیوں کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں، آئندہ کوئی لفظ اس طرح کا نہ بولا جائے کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، آپ کہیں جی مسلمان ہیں۔ اور اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ جی اس کا عقیدہ غلط ہے، آپ کوشش کریں اس کو سمجھانے کی، آپ کوشش کریں کہ تاکہ وہ، اور اس کی کوشش کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو مرضی اس پہ مسلط کر دیں، صحیح جو آدمی اس بات کو جاننے والا ہے اس سے رابطہ کرو کہ جی آرام سے بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کر لو، مسئلے کو، ورنہ ہمارے ذہن میں مسموم کیے ہوئے ذہن ہیں، زہریلے ذہن ہیں۔ ہو سکتا ہے اس اجتماع میں کئیوں کو غصہ لگ رہا ہو کہ مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یہاں تک ہم پریشان ہیں، اور میں کہتا ہوں مفتی میں ہوں، آپ تو نہیں، یار فتویٰ میں لگاؤں، آپ نہ لگائیں، آپ آرام سے بیٹھ کے سنیں۔ ہاں، یا اگر آپ کو کھلاڑی ہیں تو اس کا مسئلہ میں آپ سے پوچھ لوں گا، تجارت آپ کرتے ہیں میں اس کا مسئلہ آپ سے پوچھ لوں گا، یہ معاملات عقیدے کے اعمال کے کچھ نہ کچھ تو ہم زیادہ جانتے ہیں، لہذا اعتماد، امن، مثبت رویے، ان چیزوں کے ساتھ چلو۔ اور آج اگر یہ جو لفظ سب سے زیادہ اب امریکہ کوشش کر رہا ہے، میرے علم کے مطابق تو شاید آپ کوشش ہو رہی ہے کہ طالبان کو ایران کے خلاف استعمال کیا جائے، یہ کوشش ہو رہی ہے۔ وہی افغانستان جو ان سے خالی کروایا گیا کہ یہ بدماش ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ گنڈے ہیں، اور اب کہاں پہنچ گیا، یہ اگر آپ ایران کو شکست دیں، ماریں، تو پھر ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ امت مسلمہ جاگو، بیدار ہو جاؤ، اور اپنے کاندھے کسی کے لیے استعمال نہ ہونے دو، بالکل واضح ہو جاؤ۔ مثلا کوئی آدمی آپ کو کہتا ہے جی فلاں نے کی، جی میں رابطہ کر لوں گا، پوچھ لوں گا، ٹھنڈے دماغ سے دیکھ لیں گے، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مثلا شیعہ ہی ہیں، کئی دفعہ میٹنگوں میں بات ہوئی ہے، بھائی آپ قرآن مانتے ہی نہیں، بتاؤ بھائی، وہ کہتے ہیں سین کرا لو، دستخط کرا لو ہم سے کہ ہم قرآن کریم کو مانتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ کہیں نہیں جی زبان پر کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور ہے، تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ جی آپ بتائیں، آپ حضرت علی کو خدا مانتے ہیں؟ کئی دفعہ میٹنگوں نے کہا نہیں ہم حضور کا صحابی مانتے ہیں۔ کیا مانتے؟ وہ کیوں ضدوں میں آتے ہو، کیوں لڑائیاں ہیں؟ اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی انفرادی سطح پر حضرت علی کو خدا مانتا ہے، ہم اسے کافر کہیں گے۔ جو قرآن کا منکر ہے ہم اسے کافر کہیں گے، اور جو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، سیدنا علی کو صحابی رسول امیر المومنین مانتا ہے، تو اس میں کیا لڑائی ہے، کیا جھگڑا ہے؟ تو اس لیے یہ جو جھگڑا وہ پیدا کرے گا امریکہ ہمارے اور آپ کے درمیان، تاکہ یہ لوگ لڑیں اور افراتفری، اور یہ جو اس نے بیان دیا ہے ان کے پادری نے، یہ آمدن ہوا ہے، یہ جان بوجھ کے ہوا ہے، دانستہ ہوا ہے۔ تو لہٰذا مسلمانوں، امن، چین، مثبت رویوں کے ساتھ، ہمارے کسی ایک نقصان سے یا پریشانی سے امت کو نقصان ہوتا ہے، لہذا خبردار کسی غیر مسلم کے حوالے سے میرے اور آپ کے ذہن میں جائے، ان کا کیا قصور؟ قصور اس کا ہے۔ اور امت مسلمہ کو چاہیے، حکمرانوں کو، کہ علماء کی کوئی کمیٹی بنائے اور اسے کہیں جی ٹی وی پر بیٹھ جا، تو بھی بیٹھ جا، اپنے علماء کو بلا لے، اہل علم کو بلا لیتے ہیں، اور اسلام کا جہاد نہیں بلکہ اس وقت تک اٹھو ہی نہیں جب تک اللہ موک نہ جاؤ، ابتدا سے شروع ہو جاؤ، اللہ کے بارے میں شروع ہو جاؤ کہ اللہ کے بارے میں عقیدہ اسلام کا درست ہے یا آپ کا درست ہے۔ مثلا اس پر گفتگو ہونی چاہیے کہ محفوظ ترین دین اس سرزمین پہ کون سا ہے، اور اس پر انشاءاللہ آپ لاکھوں گواہیاں دیں گے کہ قرآن مجید سے بڑھ کر محفوظ ترین کائنات میں کوئی۔ اور پھر حضرت عیسیٰ کے بارے میں گفتگو ہو سکتی ہے، اسلام کے حوالے سے، جہاد کے حوالے سے، حضور کے حوالے سے گفتگو ہو سکتی ہے۔ تو اسلام کو کسی حوالے سے، بلکہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ہمارے کریم آقا کی سیرت اتنی محفوظ ہے کہ کسی بادشاہ کی بھی اتنی نہیں۔ صحابہ نے یہاں تک کہا ہے کہ آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کے سر اور داڑھی کے 17 بال سفید تھے، یہاں تک محفوظ ہے ہمارا دین۔ تو آئیے میں اور آپ دل جمی کے ساتھ، مثبت رویوں کے ساتھ آگے بڑھیں تاکہ امت کا مستقبل بہتر ہو۔ حق بات سامنے